السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی جو ہے اتنی دکھی ہے، یقین کریں میرا پڑھتے ہوئے اتنا دل دکھی ہوا تھا۔ یہ زبردست اور سچی کہانی ہے، اس میں بہت زیادہ لیسن آپ کو ملے گا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا تو میری نبض رک گئی۔ میری 6 سالہ بیٹی جس کا کل جہان میں تھی، مٹی میں لتھڑی ہوئی چیخ رہی تھی، میرے ٹانگوں کو چمٹ گئی اور کہنے لگی، اماں خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے مت چھوڑ کے جاؤ۔ اس کی ننھی انگلیاں جب زبردستی میرے آنچل سے چھڑائی گئیں تو مجھے لگا کہ میرے جگر کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میرا اپنا سگا بھائی اسے پیچھے کھینچ رہا تھا اور میں اس ڈولی میں بیٹھ گئی جس ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہی تھی جہاں ممتا کا سودا ہو چکا تھا۔ میں شیشے سے پیچھے مڑ مڑ کر اپنی اس بچی کا گرنا اور تڑپنا دیکھ رہی تھی، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور لبوں پر مجبوری کے تالے تھے۔ میں آگے بڑھ کر اسے پکڑ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کے پاس میں جا رہی ہوں وہ مجھے ایک نئی زندگی دے گا یا میری رہی سہی سانسیں بھی چھین لے گا۔ اور پھر اس رات جب اسلم نے میرے قریب آ کر وہ خوفناک بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والد صاحب اگرچہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتے تھے، لیکن ان کا عہدہ اور محنت ایسی تھی کہ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہمارے منہ سے نکلی ہر بات کو اسی وقت پورا کیا۔ وہ دن رات ایک کر کے ہمارے ہر ارمان کو پورا کرتے تھے اور میری تعلیم و تربیت پر انہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ میں اور میرا بھائی فرمان ایک خوشحال اور محبت بھرے ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب ابا کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور بڑھاپے نے دستک دے دی تو فرمان نے ان کی جگہ ذمہ داری سنبھال لی اور اسی ادارے میں کام کرنے لگا جس ادارے میں ابا کام کرتے تھے۔ اب ابا گھر پر آرام کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک فکر سی رہتی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ میری شادی کر دیں، یعنی کہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دیں، بچی کا فرض ادا کر دیں۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر پر اماں کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، مگر والدین کے لیے بیٹی کی رخصتی کا خیال ہمیشہ ایک میٹھا سا درد بن کر رہتا ہے۔ میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہوئی تو بڑی چھان بین کے بعد ایک ایسا گھرانہ چنا گیا جہاں لڑکا اپنے والدین کا اکلوتا سہارا تھا اور اس کی 2 بہنیں تھیں۔ جب وہ لوگ بات پکی کرنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو ہماری تواضع اور ہمارا ماحول دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہیں میں بہت پسند آئی، لیکن رشتہ داروں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ محلے کی عورتیں اور خاندان والے کہتے تھے کہ سارا لڑکا تو بہت شریف ہے، دیکھنے میں بھی سیدھا سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کی ماں کی آنکھوں میں عیاری ہے، وہ بڑی تیز لگتی ہے۔ ان باتوں نے میرے دل میں تھوڑا خوف پیدا کیا۔ پھر ماں سمجھانے لگی کہ بیٹا جتنے منہ اتنی باتیں، اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ لیکن والدین کے فیصلے پر مجھے پورا یقین تھا۔ ابا نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کیا اور ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جیسے ان کے جسم میں ایک اچانک نئی توانائی آ گئی تھی۔ جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوئی وہ اپنی بیماری اور کمزوری بھول کر بازاروں کے چکر لگاتے اور ہم سب کے منع کرنے کے باوجود میری پسند کی ہر چیز اکٹھی کرنے لگے۔ فرمان انہیں روکتا کہ ابا آپ آرام کریں، میں ہوں نا، میں سب کر لوں گا۔ لیکن میرے ابا مسکراتے اور مسکرا کر کہتے، بیٹا یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے نصیب کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگانی ہے۔ میں خود اس کے جہیز کی ایک ایک چیز اپنی تسلی کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ سچ کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ شادی کے دن قریب آئے تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل اور اداسی کا ملا جلا سا احساس تھا۔ ابا نے میری رخصتی کے لیے وہ سب کچھ خریدا جس کا ایک بیٹی صرف خواب دیکھتی ہے۔ قیمتی فرنیچر، زیورات اور کپڑوں کے انبار لگا دیے، لیکن میرے باپ کا دل اب بھی نہیں بھرتا تھا۔ وہ ہر روز کمرے میں آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ بیٹا اگر اور کوئی خواہش ہے تو بتاؤ،
میرا دل کرتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے اسی طرح بازار سے خوشیاں بھی خرید لاتا۔ رخصتی سے ایک رات پہلے ابا اور اماں صحن میں بیٹھے میرے بچپن کی تصویریں دیکھ رہے تھے اور میں دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا نے دھیرے سے ماں سے کہا، بیگم، سارا کے جانے کے بعد یہ گھر کتنا خالی ہو جائے گا۔ اس کے دم سے تو مجھے اس گھر میں رونق لگتی ہے۔ میں نے اسے نازوں سے پالا ہے، پتہ نہیں وہاں اسے وہی پیار ملے گا یا نہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں سوچ تھی، اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں نے ابا کو دلاسا دیا کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ان دونوں کی گفتگو میں ایک ایسی تڑپ تھی جو صرف وہ والدین سمجھ سکتے ہیں جو اپنا جگر خوشا کسی دوسرے کے حوالے کرنے والے ہوں۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب مجھے اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا تھا جہاں میری زندگی کے بہترین سال گزرنے تھے۔ جب میں نے ابا کے گلے لگ کر رخصت ہونا چاہا تو وہ بوڑھا باپ جو کبھی پہاڑ جیسا مضبوط ہوا کرتا تھا، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں، کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دیا تھا اور ہاتھ میں دے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے تھے، بیٹا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر میرے اچھے نصیب کے لیے مصلے پر بیٹھ گئیں، جبکہ فرمان کی خاموش آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ بھائیوں کے دل میں بڑا صبر ہوتا ہے۔ میں اسی بوجھل دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے والدین نے میری مادی ضرورتیں تو پوری کر دی، میری ہر خواہش کو پورا کر دیا، لیکن کیا یہ دنیا میری معصومیت اور ابا کے عثمان کو برقرار رکھ پائے گی؟ والدین اولاد کے لیے جہیز تو جوڑ لیتے ہیں، پر قسمت لکھنا صرف رب کے اختیار میں ہوتا ہے، قسمت لکھنا ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یاسر نہ صرف ایک بہترین شوہر ہے بلکہ وہ ایک انتہا درجے کا شریف اور مخلص انسان بھی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، اپنی ماں اور بہنوں کا بے حد احترام کرتا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات اس نے بڑے مان سے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، سارا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، میں کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری ماں کا مزاج تھوڑا سخت ہے، انہوں نے بیوگی کے بعد ہمیں اکیلے پالا ہے، ان کی کڑوی باتوں کو میری خاطر برداشت کر لینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی بات نہیں سنوں گا، میں ہر رشتے کا مان رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یاسر کی ان باتوں نے میرے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا دی تھی۔ ایسے شوہر کے لیے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب میں پہلے بار مائکے گئی تو میرے چہرے پر رونق، میرے چہرے کا اطمینان دیکھ کر میرے ماں باپ کی جان میں جان آ گئی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی ایک اچھے اور محفوظ ہاتھ میں سونپ دی گئی ہے۔ یاسر اپنے گھر والوں کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، وہ بہت ذمہ دار انسان تھا۔ میری بڑی نند کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ 2 چھوٹی نندیں ابھی گھر پر ہی تھیں اور وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں، بس فارغ بیٹھی رہتی اور موبائل استعمال کرتی۔ میں اپنے گھر سے بے حد لاڈ پیار میں پلی تھی، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، لیکن یہاں آتے ہی سمجھ گئی کہ بہو بن کر ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میری ساس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی تو وہ خود کچن سنبھال لیتی اور مجھے صفائی پر لگا لیتی اور بہت ہی اچھے موڈ میں سارا کام کر دیتی، اور کبھی یہ عالم ہوتا کہ وہ ہل کر پانی بھی نہ پیتی اور سارا دن مجھ سے کام کرواتی، سارا دن مجھ سے مشقت کرواتی۔ یاسر اکثر خاموشی سے میرے کام میں ہاتھ بٹا دیتا تھا اور کہتا تھا، تھوڑا صبر کر لو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا اور زندگی کی تلخیاں اس کی محبت کے سامنے ہیچ لگنے لگتی تھی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ہمارے نصیب میں خوشیوں کا یہ دورانیہ کتنا مختصر لکھا ہوا ہے۔
اسی طرح ہنستے مسکراتے زندگی کے دن گزرتے ہی جا رہے تھے کہ ایک صبح یاسر ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر کے آفس چلا گیا مگر دوپہر ڈھلتے ہی دروازے پر دستک کی جگہ ایمبولینس کا سائرن بجا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن بجا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ جب میں نے اسے اسٹریچر پر بے حس و حرکت دیکھا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دفتر میں دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ دورہ جان لیوا ثابت ہو گیا۔ وہ ہنستا کھیلتا مسکراتا انسان جو صبح مجھ سے شام کے چائے کے وعدے کر کے گیا تھا، شام کو جلدی گھر آنے کے وعدے کر کے گیا تھا، اب سفید کفن میں لپٹا خاموش پڑا تھا۔ وہ سارے وعدے بھول گیا تھا۔ یہ خبر میرے اور میرے بوڑھے والدین پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرے یاسر کا جنازہ اٹھنے لگا تو میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سانس میرے شوہر کے ساتھ ہی رخصت ہو رہا ہے اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وہ منظر اتنا دردناک تھا کہ پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رونے لگے۔ جوانی کی موت تھی، ہر آنکھ میں آنسو تھا۔ جب مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا تو میری آنکھیں یاسر کو ڈھونڈ رہی تھیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر یوں اچانک چلا گیا۔ لیکن وہاں صرف خاموشی اور اپنوں کے سسکتے ہوئے چہرے تھے۔ نرس میرے قریب آئی اور اس نے قریب آ کر ایسی خبر سنائی جس نے میرے دل میں درد اور ممتا کا ایک اور طوفان برپا کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بتایا کہ سارا، تم امید سے ہو، اللہ نے تمہارے اجڑے چمن میں ایک کلی بھیجی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ کیسی خوشی تھی جس کا استقبال کرنے والا باپ ہی مٹی تلے جا چکا تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، یاسر تم دیکھو، تم باپ بننے والے تھے، کاش تم زندہ ہوتے تو اس خبر پر کتنا نہال ہوتے، کتنا خوش ہوتے۔ تم تو اپنی اولاد کے لیے کتنے خواب بنتے تھے۔ وہ لمحہ اتنا کربناک تھا، وہ لمحہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ سننے والے اور ہسپتال کی دیواریں بھی میری سسکیوں سے لرز اٹھی تھیں۔ اللہ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی، مگر اس کا جشن منانے والا اب صرف میری یادوں میں باقی رہ گیا تھا۔ یاسر کے انتقال کے بعد جب میں اپنے سسرال واپس آئی، میری طبیعت بہت خراب تھی، تو وہاں کا ماحول بھی یکسر بدل چکا تھا۔ میری سنگ دل ساس نہ تو اپنے بیٹے کے جانے کا غم تھا اور نہ ہی میرے پیٹ میں پلنے والے اس کے اپنے خون کی کوئی پرواہ۔ وہ سپاڑ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ اس نے بے دردی سے میرے والدین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس منحوس لڑکی کا سامان اٹھائیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کی بات سن کر میں لرز گئی کہ ابھی تو میری شادی کو صرف 8 ماہ ہوئے تھے اور میرا سارا سامان ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ خیر، میرے ماں باپ نے میری ساس کا رویہ دیکھا تو مجھے واپس لے آئے، اور جب میں واپس اپنے مائکے پہنچی اور ابا نے میرا وہی سامان دوبارہ گھر میں سجایا تو میں ہر چیز کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی کہ ابا نے کتنے ارمانوں سے یہ سب دیا تھا۔ میری ماں یہ دیکھتی تو مجھے حوصلہ دیتی، کہتی، بیٹی اب آنے والے بچے کے لیے جینا سیکھو۔ وقت گزرتا گیا، بھائی فرمان کی منگنی بھی ہو گئی اور میری زندگی کے کٹھن دن کاٹتے کاٹتے وہ لمحہ بھی آ گیا جب اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تو اس کی شکل بالکل یاسر جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل سے ٹیسیں اٹھتی تھی کہ کاش اس کا باپ اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہوتا، کاش وہ اس کے پاس ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ بھائی کی شادی ہو گئی اور بھابھی گھر آ گئی، لیکن جلد ہی گھر کی فضا بدلنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے بھابھی کو فون پر اپنی ماں سے کہتے ہوئے سنا، اماں ساس سسر تو ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، مگر یہ نند جو اجڑ کر یہاں بیٹھ گئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو اب ساری زندگی میری چھاتی پر مونگ تلنے کے لیے یہیں رہے گی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اس کی شادی کرنی ہے یا نہیں۔ یہ کلمات میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے اور مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ باپ کا گھر اب میرا نہیں رہا، میرے باپ کا گھر اب میرا نہیں رہا، اب یہاں بھائی کی حکمرانی ہے۔ میں روتی ہوئی اوپر کے کمرے میں چلی گئی۔
اور امی سے کہا کہ امی مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، بس مجھے اوپر والے کمرے میں رہنے دے دیں، مجھے وہ کمرہ دے دیں، میں سلائی کڑھائی کر کے اپنی بیٹی پال لوں گی، میں پڑھی لکھی ہوں، میں جیسے محنت ہو سکے گی میں کروں گی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری خود اٹھاؤں گی۔ مگر ابا اور امی باضد تھے کہ ایک نوجوان بیوہ اور چھوٹی بچی کا تنہا رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا، اس لیے وہ میرے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرنے لگے۔ میں نے بہت منع کیا، مگر آخر کار ایک رشتہ طے پا گیا۔ وہ شخص رنڈوا تھا اور اس کے اپنے 2 بچے تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹی ندا کو بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ وہ اینٹوں کا بھٹا چلاتا تھا اور کافی کھاتی پیتی فیملی تھی۔ میں نے اسی شرط پر نکاح کے لیے حامی بھری، لیکن رخصتی کے وقت جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ان لوگوں نے اچانک پنتیرا بدل لیا اور کہا کہ ندا کو ابھی ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، کچھ دن کے بعد لے جائیں گے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کچھ دن اس کو یہاں رکھیں پھر لے جائیں گے۔ یہ سن کر مجھ پر بجلی گر پڑی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ندا میری ٹانگوں سے چمٹ گئی تھی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ماما مت جاؤ، مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کی معصوم چیخیں آسمان کا جگر چیر رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے کبھی الگ نہیں کیا تھا، لیکن میرے بھائی نے زبردستی اسے میری ٹانگوں سے الگ کر کے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک لمحہ تھا، جب میں اپنی ممتا کو پیچھے سسکتا چھوڑ کر ایک انجانے سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، میری بیٹی کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے شیشے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بوڑھا باپ بیٹی کی جدائی میں نڈھال کھڑا تھا اور ندا مٹی میں تڑپ رہی تھی اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک ایسے گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں 2 سوتیلے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، جبکہ میری اپنی جان، میرا ٹکڑا اپنوں کے رحم و کرم پر پیچھے رہ گیا تھا۔ مائکے کی دہلیز پر لٹ جانے والی بیٹیوں کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا، جنہیں اپنوں کے تانے اور حالات کی مجبوریاں ایک ایسی آگ میں جھونک دیتی ہیں جہاں ممتا بے بس ہو جاتی ہے۔ اسلم کے گھر قدم رکھتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ نہ صرف بدتمیز بلکہ ایک انتہائی کم ظرف انسان تھا۔ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کی سوچ کافی محدود تھی۔ وہ بات بات پر مجھے میرے پہلے شوہر کے تانے دیتا تھا اور جتاتا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، مجھ سے لاڈ اٹھوانے کی امید مت رکھنا، تمہارا کام میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس کے دونوں بچوں کو ماں بن کر پالنا شروع کر دیا۔ میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، پھر بھی وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اکثر بیشتر مجھے دھمکاتا کہ اگر میرے بچوں کے معاملے میں کوئی کمی ہوئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جب میں تڑپ کر اپنی بیٹی ندا کا ذکر کرتی تو وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا کہ تم تو پہلے ہی سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی ہو، اسے یہاں لے آئے تو تم تو میرے بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دو گی، میرے بچوں کو بھول جاؤ گی۔ میں اس کی بات سن کر روتی، میں فون پر اماں سے بات کر کے رو رو کر فریاد کرتی، مگر وہ یہی کہتی، بیٹی وہ یہاں ٹھیک ہے، ابھی صبر کرو، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہوں۔ ایک دن میری بہت منتوں، بہت مرادوں کے بعد وہ مجھے مائکے لے آیا تھا، جہاں میں نے اپنی 6 سالہ ندا کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے چمٹ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ مما مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ واپسی پر جب بھائی نے اسے زبردستی مجھ سے الگ کیا تو اس کی چیخیں میرے وجود کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ ہر دفعہ اپنی بیٹی کو اس طرح یوں چھوڑ کر آنا بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ میرا شوہر اسلم نشے کا عادی بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کا پارا ہمیشہ چڑھا رہتا تھا، ہر وقت وہ غصے کے موڈ میں رہتا تھا۔ اس کے بچے جو اپنی ماں کی وجہ سے، ماں کے جانے سے سہمے سے رہتے تھے، اب مجھ سے مانوس ہو گئے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں اداس ہوتی یا میں روتی
तो वो कहती अम्मी निदा को मुझसे मिलने के लिए लेकर आती, मगर वो चंद घंटों की मुलाकात ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होती थी। तो वो लोग मेरे आंसू साफ़ करते, मुझे तसल्ली देते। एक दिन मैंने दोबारा असलम के आगे हाथ जोड़े कि खुदा के लिए मेरी बेटी को यहाँ ले आओ, मेरे पास ले आओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। उसने एक ऐसी भयानक हंसी हंसी जो मुझे खौफजदा कर गई। उसने कहा कि अभी तो 7 साल की हुई है ना, 7 साल और गुजरने दो, जब जवान हो जाएगी तो ले आऊँगा, फिक्र क्यों करती हो। उसकी इस घटिया सोच और मेरा दुख देखकर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया और मैं खुद भी बीमारियों का घर बन गई थी। मेरा बाप मेरा चेहरा देख देख कर रोता था और आखिरकार दुनिया से चला गया। चला गया और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मज़ीद औलाद नहीं दी, क्योंकि असलम जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना जहन्नम से कम नहीं था। असलम का ईंटों का भट्टा था और घर में माली तौर पर कोई कमी नहीं थी, मगर सुकून का नामो निशान तक न था। एक दिन जब असलम काम पर गया हुआ था, मैं बच्चों को घर छोड़कर निदा से मिलने निकली। अभी मैं मेन रोड पर रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी कि असलम ने मुझे वहाँ जाते हुए देख लिया। वो मुझे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ घर लाया और मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर बेइंतहा मारा। उसने मुझे इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गई। बावजूद उसके कि वो दोनों लड़के रो रो कर अपने बाप को बताते रहे कि मम्मा तो हमारी बहन से मिलने जा रही थी, मगर उसका शक ख़त्म नहीं हुआ। उसी दिन इत्तेफाक से मेरा भाई फरमान मुझसे मिलने आया। मेरी हालत, सूजा हुआ पाँव और जिस्म पर चेहरे पर नील देखकर उसका दिल दुख से फट गया। आज से पहले वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया था। उसने गुस्से में कहा, सारा अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं रोई कि अम्मी कहती हैं कि भाई के घर में मेरी जगह नहीं है, लेकिन फरमान ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, कोई बोझ नहीं हो तुम। किसने कहा तुमसे कि तुम बोझ हो, तुम चलो मेरे साथ। जब मैं निकलने लगी तो असलम के बच्चे भी रोते हुए मेरे पास आए थे। उनकी आंखों के आंसू मेरे कदम जकड़ रहे थे, मगर मेरा भाई मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल लाया था। उसने आज पहली बार मुझे इतनी तकलीफ़ में देखा था। घर आकर फरमान ने असलम को खुद ही खुला का नोटिस भेज दिया। अम्मा ने बहुत समझाया कि बेटी, मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मगर फरमान ने साफ कह दिया था, जो शख्स एक शक की बुनियाद पर मेरी बहन का ये हाल कर सकता है, उसकी फितरत अम्मा कभी नहीं बदलेगी। उसने मुझे वही ऊपर वाला कमरा सेट करवा दिया, वही कमरा दे दिया जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी। जल्द ही मेरी तलाक हो गई और फरमान ने अपनी कोशिशों से मेरी एक निजी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत लगवा दी थी। अब वो मेरा सहारा बन गया था और अब मैं अपनी बेटी निदा के साथ उसी ऊपर वाले हिस्से में रहती हूँ, जहाँ अम्मा भी मेरे साथ रहती हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 मर्द आए, एक वो जो फरिश्ता सिफ्त इंसान था जिसे रब ने बहुत जल्द बुला लिया, और एक वो जो इंसान के रूप में दरिंदा था। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी बकिया ज़िंदगी किसी सहारे के बगैर सिर्फ़ अपनी बेटी की परवरिश के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। बेटी की जुस्तजू और उसका ख्याल रखूंगी। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी आजमाइश इसीलिए आती हैं कि वो अपने असल हमदर्द को पहचान सके। वालिदैन जहेज़ देकर बेटी को रुखसत तो कर देते हैं, मगर एक भाई का अपनी बहन का दुख को महसूस करना और उसे एक नई बावकार ज़िंदगी देना ही एक असल रिश्ता है। औरत अगर हिम्मत करे तो वो कभी किसी जालिम मर्द के मोहताज रहने की बजाय मेहनत और लगन से अपनी और अपनी औलाद की तकदीर खुद बदल सकती है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुँचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।